رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان صدق الله مولانا العظيم. معزز اور محترم سامعین و حاضرین، ذوالحج کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے اور محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے. ذوالحج کے مہینے میں ایک طرف تو جانوروں کی قربانیاں ہوتی ہیں، تو دوسری طرف جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو 18 ذوالحج کو ظلموں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے. مدینہ یہی ہے، تاریخ کا فرق ہے، وہ 18 دن کا ہے اور یہ یکم محرم الحرام شہادت کا دن ہے. اگر یہ حملہ 26 ذوالحج کو فجر کی نماز میں ہوا تھا اور پھر آپ کچھ دن بیمار رہے، علیل رہے اور اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا اور یکم محرم کو آپ کی تدفین ہوئی. علماء اہل سنت کے یہاں یکم محرم الحرام ہی یوم شہادت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معبود بنا ہے. معبود بنا کے اہل سنت کا ایک حصہ ہے، اس لیے آپ کو اس حوالے سے کم از کم کوئی شکوک و شبہات کی ضرورت نہیں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے وہ شہادت کا مطلب ہوتا ہے جب انسان کی وفات ہو جائے. زخم تو لگے تھے 26 کو، لیکن 23 ہجری 26 ذوالحج، لیکن 24 ہجری یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی اور آپ کو تدفین آپ کی ہوئی. یہ تاریخ ہمیں یاد رکھنی ہے. اور اس میں تب سے لے کر اب تک کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو نکالی جائے سوائے اس کے کہ دین اور امت کے دشمنوں نے اختلاف پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں چھوڑ دیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور رتبہ اگر دیکھنا ہو تو پھر پہلی بات جو آپ کے ذات کے حوالے سے بیان کی جا سکتی ہے، مثال دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے کا ارادہ لے کر آئی، خود مرید ہوئی، مگر عمر بن خطاب اسلام لائے اولاد رسول بن کر، یعنی جن کے اسلام کے لیے ہدایت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اللہم ایّد الاسلام بعمر بن خطاب، اے اللہ عمر خطاب کے ذریعے سے اسلام کو طاقت اور قوت عطا فرما، مدد فرما. یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو یہ پہلا موقع تھا کہ تمام مسلمان اکٹھے ہو کر بیت اللہ کے طواف کے لیے نکلے تھے. اس سے پہلے چھپ چھپا کر کوئی اگر کر لیتا ہو تو کر لیتا ہو، ورنہ عام کفار اور مشرکین اس کی اجازت نہیں دیتے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اسلام کو طاقت اور قوت حاصل ہوئی اور جلوس کی شکل میں آپ مسلمانوں کو لے کر کے گئے اور کعبہ کا طواف کیا. لوگ دیکھ رہے تھے، حیران ہو گئے تھے کہ عمر جیسا شخص بھی اسلام سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا. تو وہ
کہہ کچھ نہیں سکتے. اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد پہلا موقع تھا کہ مسلمان ظہر کی نماز کے لیے بیت اللہ میں حاضر ہوئے اور نماز پڑھی. یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قوت عطا فرمائی، اسلام کو غلبہ عطا فرمایا اور اس مسلمان کی دھاک بٹھا دی مشرکین پر. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے مخلص تھے، وفادار تھے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لے کر بڑے بڑے مفسرین نے لکھا کہ کم از کم 20 ورنہ 25 ورنہ 28 آیات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں اللہ نے نازل فرمائی. اس میں جلیل القدر فقیہ امت صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سب سے زیادہ فضیلت ملی وہ اس بات پر ہے کہ جنگ بدر میں جب قیدی 70 کفار قیدی ہو کے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فدیہ لے کر انہیں آزاد کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آزاد نہ کیا جائے، ان میں سے ہر قیدی کو اس کے رشتہ دار کے حوالے کیا جائے تاکہ اپنے ہاتھ سے اسے قتل کرے. اپنے ماموں عمر بن عاص کو انہوں نے عاص بن حشام کو انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے قتل کیا. اپنے ماموں عاص بن حشام کو سکا ماموں اسے اپنے ہاتھ سے قتل کیا. اور یہی مشورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، لیکن آپ نے پیغمبر نے فیصلہ کر لیا کہ فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے، اسلامی لشکر کو تقویت پہنچے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی. کسی پیغمبر کے لیے یہ بات جائز نہیں، درست نہیں ہے کہ وہ قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دے جبکہ وہ جانتا ہو کہ یہ قیدی وہ ہیں جنہوں نے اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا اور آئندہ بھی ان سے خیر کی کوئی توقع نہیں ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ عزت اور شان اس آیت کریمہ سے ہوئی کہ اللہ نے آپ کی تعین کی. بالکل عمر ٹھیک کہتا ہے کہ ان قیدیوں کو قتل کر دینا چاہیے. اس کے علاوہ ازواج مطہرات کے پردے کے حوالے سے یا تیمم کے پردے کے حوالے سے ہوگا، اور بھی بے شمار ایسی باتیں ہیں جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعین میں آیات نازل ہوئی. یعنی کم از کم 20 25 اور 28 تک کا قول بیان کیا گیا. یہ آیات آپ کی موافقت میں نازل ہوئی، لیکن یہ آپ کو پریشان ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر الخاتم النبیین. اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعین الہی اور اللہ کی وحی کے ساتھ جو موافقت پیدا ہو گئی تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا اگر کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن چونکہ میں آخر نبی ہوں اس لیے عمر نبی نہیں ہو سکتا. لیکن یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عشرہ مبشرہ میں جگہ عطا فرمائی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں آپ کے لیے فرما دیا کہ جنت کی بشارت دے دو، تو عشرہ مبشرہ میں بھی آپ کا نام ڈال دیا۔ یہ تو آپ کی شان ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی صحبت میں رہ کر جو سیکھا تھا وہ عدل اور انصاف تھا، اور قرآن نے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان سورہ نحل کی آیت نمبر 90 کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا۔ اس عدل اور احسان کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی زندگی میں دیکھنا ہو تو وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، آپ کی زندگی عدل اور انصاف کرتے ہوئے گزری، یہی وجہ ہے کہ آپ کو فاروق کا لقب عطا کیا گیا، کیونکہ آپ حق اور باطل میں فرق کرنے والے تھے، اور یہی عدل ہوتا، یہی انصاف ہوتا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت کے جو نمایاں کارنامے ہیں اس میں ایک کارنامہ یہ ہے کہ آپ کوئی فیصلہ خود سے نہیں کرتے، صحابہ کرام کے مشورے سے فیصلے کرتے، اور اگر کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ خود فیصلہ کر لیتے، بعد میں آپ کو پتہ چلتا کہ یہ تو قابل نہیں ہے، یہ فیصلہ درست نہیں ہے، تو فوراً اپنے فیصلے سے رجوع کر لیا کرتے۔ مثال کے طور پر ایک ایسی خاتون جو فاضل العقل، یعنی اس کا دماغ ٹھیک نہیں تھا، ایک مجنون شخص، پاگل شخص پر آپ نے حد جاری کر دیا، آپ کے مشیر اعلیٰ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ان کے سامنے بیان کیا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المومنین جس کو عقل نہ ہو اس پر حد جاری نہیں ہوتی۔ آپ نے فوراً اپنا فیصلہ واپس لے لیا، ایک اور فیصلہ آپ کر بیٹھے، ایک حاملہ خاتون کو سنسار کرنے کا فیصلہ آپ نے نہیں کیا۔ سنسار آپ سمجھتے ہیں کہ زنا کی صورت میں خاتون کو زمین میں گاڑ کر آتا اور باقی اوپر اور پتھروں سے مار مار کے مارا جاتا، یہ فیصلہ ہو گیا۔ آپ کے مشیر اعلیٰ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے بتایا کہ یہ فیصلہ ہم نے کیا، آپ نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ خاتون حاملہ ہے، تو آپ نے فرمایا امیر المومنین جب تک اس عورت کے ہاں ڈلیوری نہ ہو جائے تب تک ہم اسے سزا نہیں دے سکتے، یہ سزا نہیں اس پر جاری ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنا فیصلہ واپس لے لیا، پھر یہ نہیں کہ فیصلے واپس لے لیے، بلکہ آپ کی عدالت کا ایک اور سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے، حضرت جابر بن زید مدعا علیہ ہیں، انہوں نے آپ کے خلاف مقدمہ کر دیا۔ آپ کسی طاقتور شخص یہاں قانونی میں باقی تو چھوڑ اس کے خلاف ذرا گواہی دے کے دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ امیر المومنین جو 10 لاکھ مرتبین کے علاقے پر حکومت کرنے والا 3 بر اعظم میں جس کی حکومت پھیلی ہوئی ہو، اس کے خلاف مقدمہ کر دیا۔ جابر بن زید کی مدعی میں آپ عدالت میں پیش ہوئے، آپ کے حکمران کیا کیا بہانے کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں۔ یہ امیر المومنین جن سے کفر اور حکمران وقت اپنے اپنے ملکوں میں دلوں میں بیٹھ کر ڈرتے ہیں، وہ عدالت میں پیش ہو رہا۔ جب وہاں گئے
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو عمر جنت کا چراغ ہے، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائے کہ عمر کی نیکیاں ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، ان گنت ہیں، اس کے عدد کے لیے کیوں نہ کھڑے ہوں؟ لیکن آپ نے جب یہ منظر دیکھا تو ڈانٹا اس قاضی کو اور فرمایا خبردار، میرے اعزاز میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اگر بطور حکمران امیر المومنین کے طور پر کی حیثیت سے اگر تم میرے اعزاز میں عزت کے لیے کھڑے ہوتے، لوگوں کا اعتماد عدالت سے اٹھ جائے۔ آج لوگوں کو عدالت پر اعتماد کیوں نہیں؟ اس لیے کہ عمران کے لیے فیصلے اور ہوتے ہیں، علماء کے لیے فیصلے اور ہوتے ہیں۔ آپ نے زبردستی ان کو بٹھا دیا، ہماری طرح یہ نہیں کہا کہ بیٹھیے نہیں نہیں، زبردستی سختی کے ساتھ ڈانٹا اور کہا خبردار، اس عدالت کا وقار مجروح ہوگا، لوگوں کا اعتماد عدالت سے اٹھ جائے گا، اور خدا کی عدالت میں کل جب میں پیش ہوگا تو مجھ میں سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے اگر سوال ہو گئے، خبردار۔ اور جا کر کے جس نے مقدمہ کیا تھا جہاں وہ بیٹھا تھا اس کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے۔ یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے صاحبزادے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اونٹ خریدے، وہ اونٹ انہوں نے خود خریدے، لیکن اس کو سرکاری چراگاہ میں اونٹوں کو چھوڑ دیا۔ جب وہ بڑے موٹے تازے اور فروا ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر انہیں لے کر منڈی پہنچے تو تاکہ انہیں بیچیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر بڑی بڑے موٹے تازے اونٹے بھائی، پوچھا کس کے ہیں؟ بتایا گیا عبداللہ بن عمر کے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا، پوچھا بھائی یہ کیا معاملہ ہے، باقی اونٹ اتنے موٹے نہیں، تیرے اونٹ بڑے موٹے کیوں؟ کہا کہ وہ میں نے اونٹ خرید کر سرکاری چراگاہ میں، میرا بھی حق تھا، میں نے اپنا حق لیتے ہوئے وہاں پر ایک کو چھوڑ دیا، اس لیے موٹے تازے ہو گئے۔ اور میں سنو، یہ ان کو چرانے کے لیے نوکر رکھے تھے؟ نہیں، فرمایا سرکاری نوکروں نے ان کو چلایا اور ان کو باندھا، ان کا خیال رکھا، باندھی۔ فرمایا بس اب تمہارے لیے بہتر یہ ہے جو رأس المال ہے، جو تمہارے ایسٹس ہیں، وہ اصل مال تم لے لو، باقی جتنا منافع ہے تو بعد میں جمع کراؤ۔ کیا مطلب؟ جب عدل اور انصاف کی بات آ جائے تو پھر اپنا بیٹا بھی سامنے ہو تو اس کے لیے الگ قانون نہیں بنے گا، وہی قانون اس پر بھی جاری ہوگا۔ یہ ہے عدل اور انصاف۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل ہے۔ آپ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے، فوجیں جا کے لڑ رہی ہیں، امیر المومنین ان کے گھروں میں راشن پہنچا رہے ہیں، نہ صرف ان کے فوجیوں کے گھروں میں راشن پہنچا رہے ہیں بلکہ اعلان کر رہے ہیں بھائی دیکھو تمہارے مرد لڑائی کر رہے ہیں اسلام کے لیے، تمہیں کچھ بھی چاہیے مجھے بتاؤ، میں لا کر کے دوں گا۔ ایک دن راشن پہنچاتے ہیں، اگلے دن اعلان کرتے ہیں، اگلے دن خط دے کر پہنچ جاتے ہیں، جس چیز کا خط ہوتا ہے اس کے گھروں میں خط دیتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں بھائی اس خط کا جواب دینے کے لیے کل کا وقت ہے، مجھے دے دیجیے گا تاکہ میں یہ خط تمہارے پہنچا دوں۔ اور پھر اعلان کر رہے ہیں بھائی اگر کسی کو لکھنا نہ آتا ہو تو لکھنے کا میرے پاس سامان بھی ہے اور میں لکھ بھی سکتا ہوں۔ مؤرخ نے یہ منظر بھی دیکھا، ایک دروازے پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، خط لکھ رہے ہیں، اندر پڑھ کر نشین خاتون دروازے کی کوٹ سے بتا رہی ہے کہ یہ لکھو، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھ رہے ہیں، خط پہنچا بھی رہے ہیں، خط واپس جواب بھی دے رہے ہیں،
یوں گلیوں میں گشت لگاتے لگاتے ایک دن ایک جھونپڑی میں پہنچے، دیکھا تو ایک ضعیف بڑھیا وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عادت کو مطابق اس کے پاس پہنچے، ماں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حالات معلوم نہیں کیے جاتے، بڑھیا سے فرمایا یہ بتاؤ عمر کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ اس نے ایک بددعا دی عمر کو اور کہا عمر سے اللہ پوچھے گا، تو آپ نے فرمایا ماں کیوں تو آپ بددعا دے رہی ہو؟ تو اس بوڑھی خاتون نے کہا اتنا عرصہ ہو گیا جب سے یہ امین بنا ہے، حکومت میں آیا ہے، تب سے اس نے مجھے کبھی پوچھا ہی نہیں اور میری مدد بھی نہیں کی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھیا سے کہا، فرمایا ماں جی اس کو کیا پتا کہ آپ یہاں پر موجود ہیں اور آپ ضرورت مند ہیں؟ تو بڑھیا نے بڑا پیارا جواب دیا۔ اس نے کہا اچھا اگر اس کو یہ پتا نہیں کہ بڑھیا اس کی قلعوں میں رہتی ہے، سلطنت میں رہتی ہے اور ضرورت مند ہے، تو وہ امیر اور حاکم بنا کیوں گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے اور کہا اللہ عمر سے تو یہ بڑھیا بھی زیادہ عقل مند ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بڑھیا سے کہا کہ اچھا ماں جی عمر کے دور حکومت میں کتنے سال بھی گزرے؟ اس وقت 4 سال گزر گئے تھے۔ ان 4 سالوں میں آپ کو جتنی تکلیف پہنچی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ تکلیف آپ سے خرید لوں تاکہ عمر کو چھڑا لوں۔ تو بڑھیا نے کہا آپ اس سے مذاق کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں مذاق نہیں کر رہا ہوں، تم مانگو کیا مانگتی جو تمہیں تکلیف پہنچی؟ تو وہ بڑے خوش نے کہا بھائی تو عجیب آدمی ہے، کہا 25 دینار دے دو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب یہ بات ہو گئی، اسی اسلام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تشریف لے آئے اور انہوں نے بلند آواز سے سلام کیا، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ جب بڑھیا نے یہ سنا وہ ڈر گئی، کانپنے لگی، کبھی یہ کیا؟ معافی مانگنے لگی۔ آپ نے فرمایا نہیں 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 ماں جی آپ بالکل سچی ہیں اور آپ نے جو کیا وہ ٹھیک کیا، عمر کے منہ پر اس کو سنا دیا جو کچھ سنانا تھا، اچھا کیا۔ اب یہ بتاؤ کہ وہ جو سودا ہوا ہے اس سودے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کوئی سودا نہیں۔ آپ نے فرمایا آپ نے 25 دینار مانگے، اب وہ ساری تکلیفیں مجھے دے دو، اور 25 دینار دیے۔ ایک تحریر لکھی، اس پر گواہ کے طور پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستخط ہوئے، اور آپ نے وہ تحریر لا کر عبداللہ بن عمر کو دی اور کہا بیٹا جب میں وفات پا جاؤں تو میرے کفن میں یہ تحریر کر دے۔ یہ ہے خلیفہ ثانی غلام رسول اور خود رسول جن کے داماد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا یہ مقام اور تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عدل ہے، جو انصاف ہے، اس کو آپ نے اگر دیکھنا ہو تو آپ یہ ایک واقعہ بھی یاد کیجیے۔ غسان کا ایک علاقہ جو شام اور عرب کے درمیان میں ہے، وہاں کا ایک بادشاہ تھا جبریہ بن الایہم۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمان ہوئے، اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہوا، عدل سے انصاف سے متاثر ہوا، مسلمان ہوئے۔ وہ آیا حج کے لیے طواف کرنا لگا، طواف کرتے کرتے اچانک ایک بدو یعنی دیہاتی کا پاؤں
امیر المومنین نے جبیلہ بن احمد کو بلایا، فرمایا بھائی یہ تو نے کیا؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا یا تو اس بدو سے معافی مانگ لے یا پھر قصاص کے لیے تیار ہو جا، ایسا ہی کپڑا تجھے بھی لگے گا۔ اس نے کہا میں بادشاہ اور یہ دیہاتی گنوار آدمی میرے بارے میں آپ یہ فیصلہ کریں گے؟ آپ نے فرمایا جس دن تو نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اسلام میں داخل ہو گیا تھا نا، اس دن تو اور یہ دیہاتی دونوں برابر ہو گئے تھے، دونوں کے حقوق ایک جیسے ہو گئے تھے۔ کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی فقیر نہیں، سب برابر۔ نماز بھی یہی پیغام دیتی۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس وقت جب ایک فاطمہ نامی خاتون نے چوری کی اور لوگوں نے اس کی سفارش کروائی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدها، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہوتا ہے بے داغ احتساب، عدل اور انصاف۔ اور جو شخص اپنے ساتھ، اپنے خاندان پر، اپنی عوام پر عدل نہ کر سکے، انصاف نہ کر سکے، وہ عوام سے عدل اور انصاف نہیں کر سکتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل اور انصاف کو دیکھنا ہو تو آپ کے ایک صاحبزادے ان کو نبیذ کا نشہ ہو گیا۔ جب نبیذ کا نشہ ہو گیا، لوگوں نے شکایت کی تو انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، 80 کوڑوں کی سزا ان پر مقرر کی۔ کوڑے لگاتے لگاتے ان کی وفات ہو گئی۔ فرمایا 80 پورے کرو بھلے مر۔ یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں 4000 مساجد بنائی۔ 900 مساجد ایسی تھیں جہاں پر جمعہ بھی ہوتا تھا، اور ہزاروں شہر اور ملک فتح کیے۔ ہر ملک میں صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین کو امیر اور حاکم مقرر کیا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا حاکم، اتنا بڑا امیر جب ان پر حملہ ہوا تو آپ رونے لگے، پریشان ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ جنتی ہے، اور آپ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت نصیب ہوئی تو آپ نے دوستی نبھا کے دکھائی۔ ان کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ آپ کو نصیب ہوا تو آپ نے ان سے بھی اپنا ساتھ نبھا کر بتایا۔ پھر آپ کو آپ کی امت کے ساتھ نبھانے کا موقع ملا تو آپ نے خوب نبھائی، عدل اور انصاف سے زمین کو بھر دیا۔ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ جو جملہ ہے کہ عدل و انصاف سے بھر دیا ہے، یہ لکھ کر دے سکتے ہو؟ یہ قسم کھا کے کہہ سکتے ہو؟ تو وہ ذرا رکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، کہنے لگے اب بات کیا بات ہے، روک کیوں گئے؟ کہہ دیجیے نا کہ ہاں واقعی آپ نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا۔ میں گواہی دے رہا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں گواہی دے رہا ہوں جو عمر نے عدل و انصاف سے بھر دیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا عمر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ لائیے میں لکھ کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جنت کا چراغ ہے، میں لکھ کر دیتا ہوں۔ انہوں نے لکھ کر دیا، میرے عمر نے اپنے بیٹے کو دیا، فرمایا
ہے نا یہ تحریک یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذرا تعلق دیکھیے، پیار دیکھیے، کیسے بدبخت ہیں وہ لوگ جو عمر اور علی میں فرق کرتے ہیں۔ ہمیں اہل بیت سے محبت ہم نے سیکھی ہے صحابہ سے، اور صحابہ کا ادب و احترام ہم نے سیکھا ہے اہل بیت سے اطاعت سے۔ ہمارے لیے دونوں ہی قابل احترام ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا اور یہ تحریر لکھ کر کے دے دی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی اور آپ کو 26 کو زخم لگے تھے، وہ واقعہ بھی ذرا سماعت فرما لیجیے۔ ابو بکر فیروز جس کا ایران میں بڑا احترام اور قدر کی جاتی ہے، اس کا مزار بنا کر اس پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، آپ کی طرح عرس منایا جاتا ہے، مجوسی تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، لیکن تھا بڑا ہنرمند، زر بناتا تھا، چکیاں بناتا تھا اور بہت ساری اچھی چیزیں بناتا تھا۔ شکایت لے کے آیا امیر المومنین کے پاس، کہا میرا جو مالک ہے اس نے مجھ پر ٹیکس بڑھا دیا ہے، آپ ذرا سفارش کر دیں وہ کم کر دیں۔ آپ نے پوچھا کیا کیا جانتے ہو ہنر؟ کہنے لگا جی میں یہ ہنر جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم تو بڑے ہنرمند ہو، بہت پیسہ کما سکتے ہو، تو کوئی بات نہیں، اگر اس میں سے 2 دینار دے دو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی دوران میں آپ نے فرمایا اچھا پھر ایسا کرو یار یہ چکی میرے لیے بھی بنا لو۔ تو اندر سے وہ جلا بھونا بیٹھا تھا کیونکہ فیصلہ اس کے مطابق نہیں ہوا تھا، کہنے لگا تیری تو ایسی چکی بناؤں گا، یاد کرے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت نہیں لیکن لوگوں سے فرمایا کہ یہ مجھے دھمکی دے کے گیا، تیری چکی بناؤں گا، یاد کرے گا۔ چند دن کے بعد یہ موقع آ گیا، 26 ذی الحجہ فجر کی نماز آپ امامت کے لیے آئے، ظاہر میں بجھا ہوا خنجر لے کر ابو بکر فیروز آگے بڑھا اور آپ پر 3 اچھے وار کیے، آپ گر گئے اور اس نے خود کو بھی زخمی کر لیا، بارہ گرفتار ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 کو حملہ ہوا، 26 27 28 29 30 تک آپ زندہ رہے، حیات رہے۔ اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا اور یکم کو آپ کو دفن کیا گیا ابو بکر کے پہلو میں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ملے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین جن کی پاکیزگی اور طہارت کی گواہی خود خدا نے دی ہے، ان کی اجازت سے وہاں میں دفن کیا گیا۔ آج سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود ہیں، اور اگر مورخین نے لکھا ہے کہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند سال باقی رہتے زمین سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ یہ وہی عمر ہے جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس راستے سے عمر گزر جائے وہاں سے شیطان راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے رب العالمین جل وعلا ہمیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عطا فرمائے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح آپ نے اتباع رسول کی ہے اسی طرح سے ہمیں اتباع رسول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ